بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے احکام۔ عید الاضحیٰ کی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کی یادگار ہے جو انہوں نے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر کے قائم کی ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن قربانی کی بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عید الاضحیٰ کے دن آدم کے بیٹے کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو قربانی سے زیادہ محبوب نہیں، اور قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنی سینگوں، بالوں اور کھڑوں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رضا اور مقبولیت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ لہٰذا اے اللہ کے بندو، دل کی پوری خوشی سے قربانی کیا کرو۔ اگر کوئی شخص استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے تو ایسا شخص گناہ گار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص قربانی کی استطاعت رکھتا ہو اس کے باوجود قربانی نہ کرے، ایسا شخص ہماری عیدگاہ کے قریب ہرگز نہ آئے۔ قربانی کا وقت۔ قربانی کا وقت 10ویں ذی الحجہ کی صبح سے 12ویں ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک ہے۔ ان 3 دنوں میں سے جس دن چاہے قربانی کرے، مگر 10ویں تاریخ کا دن سب سے بہتر ہے۔ رات میں بھی قربانی کرنا جائز ہے مگر بہتر نہیں ہے۔ مسئلہ: جہاں عید کی نماز ہوتی ہے وہاں عید کی نماز سے پہلے قربانی کرنا درست نہیں ہے، البتہ ایسا دیہات جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی وہاں صبح صادق کے بعد قربانی کرنا درست ہے۔ مسئلہ: اگر کوئی شہری اپنی قربانی کسی ایسے دیہات میں کرائے جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی تو وہاں صبح صادق کے بعد اس کی طرف سے قربانی کرنا درست ہے۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی ہر ایسے مقیم مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے جو قربانی کے دنوں میں نصاب زکوٰۃ کا مالک ہو، یا اس کے پاس نصاب کی قیمت کے بقدر استعمال سے زائد کپڑے، برتن، فرنیچر، زیب و زینت اور آرائش کے سامان، یا ضرورت سے زیادہ مکان یا زمین ہو۔ مسئلہ: مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، البتہ اگر 12 ذی الحجہ کو غروب آفتاب سے پہلے مسافر گھر لوٹ آیا یا کسی جگہ 15 دن قیام کا ارادہ کر لیا تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ مسئلہ: قربانی کے واجب ہونے کے لیے مال پر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص قربانی کے 3 دنوں میں سے کسی دن بھی نصاب کے بقدر مال کا مالک ہو جائے تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ مسئلہ: اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے اور اس میں دوہرا ثواب ہے۔ مسئلہ: ایک گھر میں جتنے افراد صاحب نصاب ہوں ان سب پر علیحدہ قربانی واجب ہوگی۔ ایک قربانی گھر کے تمام افراد کی طرف سے کافی نہیں ہوگی۔ مسئلہ: کسی شخص پر قربانی واجب تھی اور اس نے قربانی نہیں کی اور قربانی کے 3 دن گزر گئے تو اس پر ایک بکرا یا اس کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے، اور اگر جانور خرید لیا تھا اور 3 دنوں میں قربانی نہیں کی تھی تو اسی جانور کو صدقہ کرے۔ تنبیہ: بعض لوگ عمر میں صرف ایک مرتبہ قربانی کر لینے کو کافی سمجھتے ہیں، یہ بڑی غلطی ہے۔ ہر مالک نصاب پر ہر سال قربانی ضروری ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔